اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وعلى جدہ مولا الکونین ابی عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی شیعتہم ومحبیہم ومتبعیہم وعلی اعدائہم لعنت اللہ ابد العابدین۔ صلوات پڑھیں سامنے۔ اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات۔ جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتبۃ شیعہ اور اس فرش عبادت کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور بالخصوص مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 12ویں آقا وارث زمانہ کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات۔ اللہم صلی خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ہماری اس محدود زندگی میں موقع فراہم کیا کہ یہ مقدس اور بابرکت مہینے جن کا آغاز رجب المرجب سے ہوتا ہے اس کو ہم نے درک کیا، اور دعا گو ہیں کہ خدا ان مقدس مہینوں سے ہمیں بھرپور روحانی اور معنوی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی عظیم ایام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کو واقعاً صحیح معنوں میں تو اہل معرفت اور اللہ والے ان مہینوں کی اہمیت اور ان کی قیمت کا انہیں اندازہ ہے۔ ہم نے جو تھوڑا بہت قم المقدس میں رہ کر ان بزرگان کو دیکھ کر جو کچھ محسوس کیا، اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے اساتید اور بزرگان حوزہ علمیہ قم، چونکہ میں وہاں پہ تعلیم کا مجھے شرف حاصل رہا، ایسے دیکھے کہ جو ان دنوں میں یہ تقریباً گرمیوں کی چھٹیوں میں آتے تھے، تو یہ 3 مہینے یعنی ایک قسم کا وہ خالق خدا سے ان سے کٹ جایا کرتے تھے۔ اگرچہ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے اس سطح، لیکن میں وہ کلاس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کلاس ایسی بھی ہے، ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ رجب المرجب اور شعبان المعظم اور رمضان المبارک کہ یہ 3 مہینے آتے تھے تو یہ ان کی عید ہوتی تھی۔ یہ 3 مہینے ہمارے ایک استاد بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، وہ ہم جیسوں کے لیے، البتہ یہ ہماری کلاس کے لیے، کہ اگر آپ کی گاڑی مثلا بند ہو جاتی ہے اور قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے اور ایسی جگہ بند ہوتی ہے جہاں پہ اترائی ہے، یہی مسجد سے جب اس طرف سے آتے ہیں تو اترائی ہے، اس اترائی میں بند ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو دھکا خود بخود لگ رہا ہے، تو آپ دوبارہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ عام طور پر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں یہ رجب شعبان اور رمضان مبارک یہ جو مہینے ہیں یہ بھی اترائی والے مہینے ہیں، جس کی وہ روحانی سفر والی جو مثلا روحانی سفر میں جو اس کا مرکب ہے، اگر اس کی وہ گاڑی بند ہو گئی ہے تو اس اترائی میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے۔ اگر ہمارا رابطہ ہمارے رب سے کمزور ہو چکا ہے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ ایسے مہینے ہیں کہ ان میں وہ رابطہ بڑی آسانی سے بحال ہو سکتا ہے۔ یہ خدا و تعالی کا لطف اور کرم ہے کہ واقعاً اس پہ ہم جس طرح اس کا شکر بجا لیں کم ہے کہ وہ مختلف بہانوں سے ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت ساری جگہیں اس نے ایسی بنائیں کہ اگر اپنے آپ کو وہاں پہنچا لو تو تمہارا ٹوٹا ہوا رابطہ بحال ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو، میں پہلے ہی اس کا نام لوں جس کے لیے ہم سب کا دل تڑپتا ہے، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے لے آؤ۔ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے لے آؤ، تمہارے رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا رابطہ بحال ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو خانہ خدا میں وہ حجر اسماعیل کے اندر وہ جو ڈی بنی ہوئی ہے، حجر اسماعیل کہتے ہیں، اس کے اندر لے آؤ کہ وہاں اس کا وہ کیا کہتے ہیں اسے پرنالہ، میزاب رحمت کا پرنالہ وہ سونے کا، کہ اس کے نیچے وہ بھی بڑی مقدس جگہ بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو وہاں لے آؤ تو تمہارا ٹوٹا ہوا رابطہ بحال ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے جو دو بڑی جگہیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، مگر نا بہت ساری الحمدللہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان اپنے آپ کو پہنچا دے تو اس کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جڑ سکتا ہے۔ تو یہ زمین کے اعتبار سے ہے، اور مکان کے اعتبار سے، یہ زمین اور مکان کے اعتبار سے ہے، زمان کے اعتبار سے بھی اس طرح سے خدا نے بہت سارے موقع رکھے ہیں ہمارے لیے، بہت سارے مواقع ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ان مواقع، ان اوقات میں تم خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے وہ جڑ سکتا ہے۔ خود باران رحمت جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ خدا کے ساتھ رابطے کا وقت ہوتا ہے، خدا کے خصوصی رحمت کے دروازے اس وقت کھل جاتے ہیں۔ سحر کے وقت اپنے آپ کو لے آؤ خدا کی بارگاہ میں، سحر کے وقت، سحر تو ہر روز آتی ہے نا، ہر شب آتی ہے۔ وہ مرحوم حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عجیب معرفت والی شخصیت تھے، ان کے بڑے خوبصورت ان کے وہ مکتوبات موجود ہیں، اسی میں سے ان کا ایک الہی نامہ ہے۔ الہی نامہ روایات اور آیات سے ایک انہوں نے جو استفادہ کیا پوری زندگی، اس کو انہوں نے اس الہی نامے میں لکھا ہے۔ ایک ایک جملہ ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور یہی روایات اور آیات سے استفادہ کیے ہوئے۔ اسی میں سے ایک جملہ الہی، ہر کے سحر نہ دارد از خود خبر نہ دارد، یعنی جس کی سحر زندہ نہیں ہے اسے اپنی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھا اور کیا تھا، یعنی اسے اپنی معرفت ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس سحر نہیں ہے اسے اپنی معرفت نہیں ہے۔ الہی مثلا کہتے ہیں ہمیں میگن کو کو حسن میگے ہو، یعنی سب کہتے ہیں کہاں ہے، اور حسن زادہ عاملی حسن کہتا ہے کہ جدھر دیکھو وہی ہے۔ اینما تولوا فثم، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ جلالہ کی کا وجہ اللہ، یعنی اللہ کا چہرہ مراد، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، جدھر بھی دیکھو گے تمہیں ہر طرف اللہ نظر آئے گا۔ بے دریا بن گرم تو بینم، بے صحرا بن گرم تو بینم۔ یہ بابا طاہر عریان جو دنیاوی حساب سے چٹا ان پڑھ، لیکن خدا کی عطا تھی، وہ اشعار کہتے تھے، معرفت برے لوگ لکھتے تھے اور ان کا دیوان بن گیا۔ تو وہ یہی روایات سے ہی، میں سمندر کو دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، صحرا کو دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، یعنی جدھر نظر دوڑاتا ہوں تو نظر آتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے مولا جن کا ایک اعتبار سے یہ مہینہ بھی ہے، ان کا فرمان بھی ہے کہ ما رأیت شیئا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، میں نے اس کائنات میں جس چیز کو بھی دیکھا اس سے پہلے بھی مجھے خدا نظر آیا، اس کے بعد بھی مجھے خدا نظر آیا، اور اس کے ساتھ بھی مجھے خدا نظر آیا۔ یہ معرفت علی، یعنی کوئی بھی مخلوق دیکھیں گے تو اس کی ابتدا خدا سے ہے، انتہا خدا سے ہے، اور ابھی جو چل پھر رہی ہے، زندہ ہے، جو بھی اس کی حیات کا لیول ہے، یہ جو اس کے پاس حیات ہے، یہ بھی خدا و تعالی سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے خدا اس سے توجہ ہٹا لے تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو میں جس چیز کو بھی کائنات میں دیکھتا ہوں، اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔
آپ دیکھیں شاید پچھلے سالوں میں بھی میں چند مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، تو ممکن ہے یہاں عرض کیا ہو، آپ مفاتیح الجنان ہمارے اعمال کے اعتبار سے سب سے معتبر اور بہترین اور رائج کتاب ہے، تو اس میں آپ دیکھیں جب سال کے اعمال کی باری آتی ہے تو وہاں پر سال کے آغاز سے ہونا چاہیے نا، تو سال کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، لیکن وہ جب اعمال کی باری آتی ہے تو وہ رجب سے شروع کرتے ہیں۔ آپ مفاتیح اٹھا کے دیکھیں، سال کے اعمال رجب سے شروع ہوتے ہیں، حالانکہ رجب ظاہراً 7واں مہینہ ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ نے، وہ بھی سال کے اعمال کے بارے میں کتاب ہے اقبال الاعمال، یہ جو مفاتیح میں کہتے ہیں نا کہ مرحوم سید نے اقبال میں اس طرح سے کہا ہے، اقبال میں سے یہ نقل کیا ہے، وہ اقبال سے مراد سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ کی کتاب ہے اقبال الاعمال۔ تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر شعبے کا اپنا ایک سال ہوتا ہے، کسانوں کا اپنا سال ہوتا ہے، بجٹ کا مثلا اپنا سال ہوتا ہے، ملکوں کا جو بجٹ عموماً ہمارا تو جو بجٹ مثلا جون میں آتا ہے، تو مالی سال جون سے شروع ہوتا ہے، تعلیمی سال مثلا اپریل سے شروع ہوتا ہے عام طور پر، اسی طرح ہر شعبے کا اپنا ایک سال ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل معرفت اور اہل اللہ جو ہیں ان کے سال کا آغاز محرم سے نہیں ہوتا، ان کے سال کا آغاز رجب سے ہوتا ہے۔ اہل سیر و سلوک کے سال کا آغاز رجب سے ہوتا ہے، رجب پہلا مہینہ ہے، اور پھر ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے۔ آپ رجب کے اعمال دیکھیں نا تو اس میں آپ کو کثرت سے سب سے زیادہ جو عمل نظر آئے گا وہ استغفار نظر آئے گا، توبہ نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد شعبان المعظم کے اعمال میں دیکھیں، اس میں درود اور حضور کے ساتھ کیا کہتے ہیں اسے ہم آہنگی اور مطابقت، اور اس میں روزے کا ذکر، اس قسم کی چیزوں کا ذکر زیادہ ہے، یعنی عبادات کا زیادہ وہ ملے گا۔ یعنی رجب میں انسان اپنی روح کو آلودگیوں سے، گناہوں سے، جو پیچھے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کی میل کچیل سے آدمی استغفار کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ دھوتا ہے، پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے کے بعد پھر شعبان المعظم میں اپنی روح کو مزین کرتا ہے عبادات سے، درود سے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ توسل سے، ان سے مزین کرتا ہے، زینت دیتا ہے۔ اور جب آلودگیوں اور میل کچیل جو ہے یعنی گناہوں کے اعتبار سے اس کو اپنے آپ کو پاک کر کے پھر خوبصورت لباس تقویٰ پہن لیتا ہے، اپنی زیبائش اور آرائش کر لیتا ہے، تو پھر ماہ مبارک میں وہ خدا کا مہمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ترتیب خدا نے تعالیٰ نے رکھی کہ رجب میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، پاکیزہ کرو، اور پھر شعبان المعظم میں اس کی تزیین و آرائش کرو، اور پھر ماہ مبارک میں اس سفرہ الہی میں جس میں ساری کائنات جمع ہوتی ہے، جو سب کو لیے خدا کی طرف سے دعوت ہے، قد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، کہ سب کو اللہ نے اس میں دعوت دی ہے کہ آؤ میرے مہمان بنو اس پورے مہینے میں۔ تو اس مہمانی، اس دعوت میں تم بن ٹھن کر سنور کر اس مہمانی میں تم شریک ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ تو بہرحال یہ بہت مقدس ایام و لیالی شروع ہو رہے ہیں، مفاتیح میں ضرور رجوع کریں، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اور اپنے جو مثلا آپ کے باقی زندگی کے معمولات ہیں ان کے مطابق اس حساب سے بہرحال رجب کے اعمال کو بھی اپنی زندگی کا جہاں تک ہو سکے حصہ بنائیں، چونکہ بنیادی ترین مقصد جو اس کائنات میں ہمارے آنے کا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا ہے، اپنے رب کا عبد بننے کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی خلقت کا مقصد اطاعت پروردگار ہے۔ البتہ بعض اوقات ہم اس اطاعت کو مسجد اور امام بارگاہ اور محراب و منبر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ اطاعت کا ایک بہت بڑا مصداق اور بہت بڑا اس کا مثلا ایک وہ ہے مصداق ہے اس کا، لیکن اس میں منحصر نہیں ہے اطاعت۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ خدا تک جانے والا راستہ انسانوں کی اور مخلوقات کی بستی سے گزر کے جاتا ہے، کوئی بار و بار مثلا کوئی راستہ نہیں ہے، اسی خدا کی بستی، انسانوں کی بستی اور مخلوقات کی بستی سے گزر کے جاتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی جب آپ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دیں گے، جتنے بھی ہم معمولات انجام دیتے ہیں، چاہے گھریلو ہمارے معاملات ہیں، چاہے ہمارے کاروبار کے معاملات ہیں، نوکری کے معاملات ہیں، محلے، دوست، احباب، سیاست، جتنے بھی یہ معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو جب آپ دین کی اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دیں گے تو یہ سب وہی عبادت شمار ہوتا ہے، اور یہ سب کی سب اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ اور انہی چیزوں کے لیے انسان خلق کیا گیا، انسان صرف نماز پڑھنے کے لیے
اور مثلا عزاداری کرنے کے لیے فرض کریں ہمارے ہاں جو عبادت کے مصادیق سامنے آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، بعض نے عزاداری کو پکڑ لیا، بعض نے نماز کو پکڑ لیا اور مسجد کو پکڑ لیا، یعنی اس میں محدود نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز ایک بہترین عبادت ہے، عزاداری ایک بہترین عبادت ہے، اور یعنی وہ عبادتوں کی اگر فہرست بنائی جائے اس میں بے شک یعنی یہ سر فہرست یہ عبادتیں نظر آتی ہیں، لیکن ان میں منحصر نہیں ہے۔ تو خیر اس رجب میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ، اور آنے والے اس باقی مہینوں میں۔ اور آج جس طرح ہے یعنی پہلی رجب کی شب ظاہراً، تو یہ ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی بابرکت ہو جاتی ہے اور ایک نیک شگون ہے کہ اس اہل سیر و سلوک کے سال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ واقعا جب بھی کسی امام کی باری آتی ہے ان کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہر امام میں کوئی ایسی خصوصیت نظر آ جاتی ہے کہ جو باقی ائمہ نہیں پائی جاتی، ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی خوبی نظر آتی ہے جو باقی ائمہ میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی ایک عجیب، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ امام ہمارے اس 5ویں امام کی ایک خاص خصوصیت جو ہے جو اور باقی 13 معصومین میں یا باقی ائمہ میں نہیں ملتی، وہ کیا ہے کہ یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد والے ائمہ جو ہیں عموماً کیا سب کی مائیں جو ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے فاطمی سید نہیں ہیں ان کی مائیں۔ یہ واحد امام ہیں کہ ان کے والد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی والدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی۔ تو یہ ماں اور باپ یعنی ددیال اور ننیال دونوں اعتبار سے ان کا جو رشتہ ہے وہ انما یرید اللہ والے گھرانے سے جا کے ملتا ہے، خاندان تطہیر کے ساتھ دونوں طرف سے ان کا رشتہ وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک اور شاید اسی وجہ سے ہے یا جس وجہ سے بھی ایک اور خصوصیت جو امام کے بارے میں ملتی ہے وہ بھی بڑی یعنی عجیب ہے، یعنی عظمت والی ہے کہ ساری دنیا تڑپتی ہے، وہ سبز گنبد مل جائے ادھر پہنچ جائیں، رسول کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ یہ نعت میں اور اشعار میں کتنا اس کا اظہار ہوتا ہے، ہر ایک کی ہم سب کی مثلا ایک درینہ خواہش ہے کہ ہم جائیں اور ختمی مرتبت کی خدمت میں ایک سلام پیش کرنے کا قریب سے موقع ملے۔ اللہ ہم سب کو آپ کو انشاءاللہ اسی سال لے کر جائے اور روضہ رسول پہ حاضری ہمیں توفیق ہو۔ تو کس لیے کہ ہم ان کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور وہ بھی یقیناً اس کے مقابلے میں ہمیں اس کے جواب میں ہمیں جواب دیں گے۔ یعنی دنیا تڑپتی ہے، تڑپتی ہوئی چلی گئی اور تڑپ رہی ہے، اور قیامت تک ہر ایک کی خواہش ہوگی جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے کہ روضہ رسول پہ حاضری مل جائے، رسول کی خدمت میں سلام عرض کر سکوں۔ نماز کے بعد بھی ہم رسول کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں رسول کی خدمت میں سلام پیش کروں، اور ہم دیکھتے ہیں رسول نے ابھی امام محمد باقر اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا کہ تم میرے 5ویں محمد کو در کرو گے اور اس کو میرا سلام کہنا۔ توجہ کیا آپ نے، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، جس کو سلام کرنے کے لیے ساری دنیا تڑپتی ہے وہ دنیا میں نہیں آئے 5ویں امام، اور ان کو اپنے صحابی کے ذریعے سے سلام بھیج رہے ہیں۔ اب ایسی شخصیت کا ہم جشن نہ منائیں تو پھر کس کا جشن منائیں، جس کے پیدا ہونے سے پہلے رحمت للعالمین حبیب کبریا اس کو سلام بھیجتے ہیں۔ یہ امام محمد باقر العلم النبیین، نبیوں کے علم کو شکافتہ کر کے یعنی کھول کے پھیلانے والا۔ اور بڑا اچھا موقع ملا امام کو، چونکہ بنی العباس اور بنی امیہ کی آپس میں چپکلش تھی، اور تازی بنی امیہ کو یعنی ان کی زوال پذیر تھی، بنی عباس سار اٹھا رہے تھے، بنی امیہ بنی عباس کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ، تو ان کو ایک بہترین موقع مل گیا علم پھیلانے کا، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو متعارف کروانے کا۔ میں آج آپ کی خدمت میں ان کی سیرت سے ایک دو چیزیں، چونکہ امام کا کام کیا تھا، الامام یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ امام کا ایک سب سے بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے۔ ایک تو ویسے بھی واسطہ فیض ہے خالق اور مخلوق کے درمیان،
کائنات اور کائنات کے خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ بے جملہ ہی رزق الورا، کائنات کو اس کے ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ان کے طفیل اور ذریعے سے رزق ملتا ہے، یعنی ان کے خدا کا رابطہ مخلوقات کے ساتھ حجت خدا کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور حجت خدا اور لوگوں کا رابطہ بھی خدا کے ساتھ حجت خدا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ واسطے اور فیض کا ذریعہ ہے، اور دوسرا جو پریکٹیکلی عملی انسانوں کے والے سے جو ایک بڑا کام ہے امام کا، وہ کیا؟ یہدی الی الحق، این ناشر رایت الحق والہدا۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں دعائے نظام ہم کہتے ہیں، کہاں ہے وہ جو حق اور ہدایت کے پرچم کو پھیلانے والا ہے، ہدایت کی طرف اور حق کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ہمیں جس میں سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ دو چیزوں میں ہوتی ہے، یا عمل میں اور یا عقیدے میں، عقائد میں۔ تو امام کی سیرت میں دیکھتے ہیں، چونکہ اس وقت ایک علمی دور بن چکا تھا، علمی بحث مباحثے، فرقے کافی ہو چکے تھے، کافی عمل کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی کافی مختلف دکانیں کھل چکی تھی، دوسرے لفظوں میں کھلی ہوئی تھیں۔ تو ان میں امام کس طرح سے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کی رہنمائی کرتے تھے، یا متلاشیان حق کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم پورا شوب دور میں ہیں، آج رنگ رنگ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، یہ اس آئمہ کے دور میں بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اسی لیے انسان کو حجت خدا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکل قوم ہاد، اس لیے کہا کہ ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر سرزمین پر رنگ رنگ کی بولیاں بولی جاتی ہیں، رنگ رنگ کے راستے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر ایک بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے جو صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اور امام چونکہ ان کی عظمت بھی بیان کرنی ہے، تو میں ایسے ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ جس میں امام کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے اور امام کی اس ہدایت دینے کے پہلو کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ایک امام کا چاہنے والا آتا ہے، ابو صباح، امام کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک کنیز جا کے دروازہ کھولتی ہے، امام اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شیطان غالب آتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کنیز کے ساتھ دست درازی کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھاتا ہے چھونے کے لیے کہ کمرے میں سے بلند اونچی آواز کے ساتھ آواز آتی ہے کہ ادخل لا ام لک، اے ابو صبا جلدی سے میرے پاس آؤ، اور یہ ہماری زبان کہتے ہیں پٹھے کام نہ کرو۔ کمرے کے اندر سے شرمندہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، سہما ہوا ڈرا ڈرا آتا ہے امام کی خدمت میں۔ اب امام نے اس کو اپنے پاس سے بھگانا تو نہیں ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے، اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آنا ہے۔ آتا ہے، توجیہ کرتا ہے اپنے کام کی، کہتا ہے میں اصل میں چیک کر رہا تھا آپ کے علم کو، غلطی کر کے کہتا ہے میں چیک کر رہا تھا آپ کے علم کو۔ لیکن پھر یہ اب امام کی شفقت اور محبت ہے، اس کو سے ڈانٹتے نہیں ہے کہ ایک تو غلط کام کرتے ہو، اوپر سے اس غلط کام کے لیے دلیل بھی بنا رہے ہو۔ امام نے کہا اگر چیک ہی کر رہے تھے تو یاد رکھو یہ دیوار تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ دیوار تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ آج کل تو ہمارے لیے اور آسان ہو گیا، کیمرے لگے ہوتے ہیں، مثلا باہر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں گیٹ پہ کون آیا کون نہیں آیا، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیواریں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، البتہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ اور امام چونکہ انسان کامل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خصوصی عطا ہوتی ہے، علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، کہا یہ دیواریں تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور یاد رکھو لا تعاد مثل ھذا، آئندہ کے بعد ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ 10ویں امام کا بھی فرمان ہے، کسی نے خط میں ان کو لکھا تھا کہ مولا ہم دور ہیں آپ سے، کوئی بندہ بھی نہیں ملتا جس کو آپ کے تک وہ بھجوائیں پیغام، تو بعض اوقات ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ امام نے کہا وہیں سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، تم اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، وہ بات ہم تک پہنچ جائے گی۔ حضرت اللہ بہجت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ظاہراً اسی روایت کی روشنی میں یا شاید اور بھی ہوگا کہ روشنی میں کہتے تھے کہ اب وقت کے امام کے حوالے سے کہ تم جو بولتے ہو تمہارے کانوں میں بعد میں پہنچتا ہے اور حجت خدا تک پہلے پہنچتا ہے۔ میری کہی ہوئی آواز میں بعد میں سنتا ہوں، حالانکہ بعد میں نہیں سنتا ہوں، جیسے جیسے بول رہا ہوں تو ساتھ ساتھ سن رہا ہوتا ہوں، لیکن ان تک مجھ سے بھی پہلے پہنچتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یعنی اپنے ایک عمل کے اعتبار سے وہ کوتاہی کر رہا تھا،
اس کی کس طرح سے رہنمائی کی اور شفقت کے ساتھ رہنمائی کی. یقیناً یعنی میں سوچ رہا تھا یہ واقعہ جب وہ میرے مد نظر تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط کام کرے اور پھر آ کے کہ نہیں جی میں تو آپ کا علم چیک کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا, تو الٹا آدمی اس کو اور زیادہ ڈانٹتا ہے. ایک تو غلط کام کرتے ہو, اوپر سے پھر اس کام کی توجیہ کرتے ہو. لیکن امام نے اس روش سے کام نہیں لیا. اسی جیسا ایک اور واقعہ ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. بہت جلیل القدر صحابی ہیں, 5ویں امام کے بھی ہیں, 6ٹھے امام کے بھی ہیں, لیکن یہ واقعہ 6ٹھے امام میں. حضرت ابو بصیر ظاہراً نابینا تھے اور ہزاروں کی تعداد میں انہیں ان دونوں اماموں کے شاگرد تھے. ان سے روایات یاد, شاید 30,000 سے بھی زیادہ حدیث انہیں اس کے ساتھ یاد تھیں, پورے متن کے ساتھ یاد تھیں, اور بڑا ان کا رول ہے ہماری فقہ میں. بہت ساری حدیثیں جو ہیں حضرت ابو بصیر کے ذریعے سے ہیں. تو وہ نابینا تھے اور قرآن بھی پڑھاتے تھے. تو کسی گھر میں کسی خاتون کو وہ قرآن پڑھانے جاتے تھے گھر میں, جیسے آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے قاری صاحب پڑھاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے کسی دن قرآن پڑھاتے ہوئے درس کے دوران, درس کے بعد اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کیا. کوئی نازیبا مذاق نہیں تھا, ہلکا پھلکا, تھوڑا فری ہوئے, دوسرے لفظوں میں تھوڑا فری ہوئے. اس کے بعد جب امام کی خدمت میں آتے ہیں, امام فرماتے ہیں ابو بصیر مجھ تک اطلاع پہنچی ہے کہ تم نے اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی ہے. کہا میں اس سے راضی نہیں ہوں. یاد رکھو یہ ابتدا ہے. آج جو بڑے بڑے مثلا نعوذ باللہ شرابی, قاتل, زانی بنے ہوئے ہیں, یہ یکدم تو قاتل, شرابی اور زانی نہیں بن گئے نا, آہستہ آہستہ کام چلتا ہے. کہا یہ نقطہ شروع ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. آج تم نے مذاق کیا, کوئی نازیبا نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھا, بس تھوڑا فری ہونے کی کوشش کی, کل اور آگے, پرسوں اور آگے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہاں سے کہاں پہنچا. اب وہ اس خاتون کے گھر میں قرآن پڑھانے گیا ہے. امام علیہ السلام اپنے گھر میں تھے, لیکن جب امام کی خدمت میں آتا ہے الامام یہدی الی الحق, امام رہنمائی کرتا ہے آپ کی طرف, اس کی رہنمائی کی. اور یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ یہی 5ویں امام کا واقعہ, ایک دفعہ اپنی داڑھی واڑی کو کلر لگا کے اور اچھا لباس پہن کے بن ٹھن کے باہر نکلے, تو باہر گلی میں کسی نے دیکھا, تو اس نے اپنے انداز میں کہا کہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں. اس نے تو ایک روٹین کے مطابق آج تو بڑے بن ٹھان کے خیریت ہے, بڑے چمک رہے ہیں مثلا. تو امام نے ایک ابدی اصول دے دیا قیامت تک کے لیے. فرمایا ھذا تزید فی عفت النساء, یہ مردوں کے لیے خاص طور پر, ھذا تزید فی عفت النساء, مرد کا بن سور کا رہنا یہ عورتوں کی عفت میں اضافے کا باعث بنتا ہے, عورتوں کی پاکیزگی میں, طہارت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور پھر ساتھ کہا بنی اسرائیل کے ایک دور ایسا آیا, بنی اسرائیل کے مردوں نے اپنی تزئین و آرائش نہیں کی, ان کی عورتیں فحشاء میں مبتلا ہو گئیں. جس طرح خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے مثلا تیاری کریں, بن سور کر رہیں, اسی طرح مردوں کو بھی کہا گیا. اس سے صاف پتہ چلا ہے کہ بن سور کر رہیں, خوبصورت نظر آئیں, اچھے نظر آئیں. کہ اگر آپ انسان سستی کرے گا, مرد سستی کریں گے, خواتین فحشاء میں مبتلا ہو جائیں گی. کتنا بڑا اصول دے دیا. پیغمبر کے دور میں شام کا وقت تھا, ظاہراً مدینے کے اطراف میں کہیں جا رہے تھے, تو دیکھا ایک بکریاں چرانے والا آ رہا تھا. سارا دن بکریاں چراتا رہا, ظاہری بات ہے گرد و غبار میں ہٹا ہوا, کپڑے عجیب سے, اور وہ سارا. حضور نے جب دیکھا تو کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضور گھر جا رہا ہوں. کہا گھر اس حالت میں جاؤ گے؟ اپنے ساتھ ایک لباس رکھو, ساتھ لے کے جایا کرو, دن میں یہی کپڑے پہن کے بکریاں کے چراؤ, شام کو گھر جانے سے پہلے نہا دھو کے, چونکہ اس وقت باہر کچھ چشمے یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے, نہا دھو کے تیار ہو کے گھر جاؤ. اس حالت میں گھر نہ جاؤ. الامام یہدی الی الحق. ممکن ہے آپ کو میری یہ باتیں تھوڑی عجیب لگ رہی ہوں, لیکن معاشروں میں جو فحاشی پھیلتی ہے انہی اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے پھیلتی ہے. میں عام مثال دیا کرتا ہوں, مرد اگر گھر سے کھا پی کے نکلا ہے, سیر ہو کے نکلا ہے, ٹھیک ٹائٹ ناشتہ کر کے نکلا ہے, تو اب باہر اسے چاہے حلال غذا ملے چاہے حرام غذا ملے, وہ کہے گا مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے. گھر سے سیراب ہو کے آیا ہے, باہر اسے حلال پینے کے لیے کوئی چیز ملے, حرام پینے کے لیے چیز ملے, وہ کہے گا مجھے تو پیاس ہی نہیں ہے.
لیکن اگر گھر سے بھوکا پیاسا نکلا ہے تو پھر ہر طرف اس کی نظر جائے گی، ہر طرف منہ مارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بہت سارے ہمارے معاشروں میں جو مسائل ہوتے ہیں ذہنی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو فحاشی عام ہوتی ہے، یعنی اور بھی بہت سارے اس کے عوامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر گھر سے آدمی سیر ہو، اسی طرح عورت بھی ہے، گھر سے سیر ہے، راضی بازی ہے، خوش ہے، اسے کسی اور مرد کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح مرد اگر راضی ہے اور گھر سے ہر اعتبار سے اس کا وہ کیا کہتے ہیں اسے سیراب ہوا ہے، تو اسے باہر کسی اور کے اوپر نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ امام کا طریقہ ہے، دیکھیں کہ کس طرح سے، اور معاشرے بنتے ہی فیملیز سے ہیں، گھروں سے ہیں۔ گھر سارے ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو۔ معاشرہ گھر سے الگ کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے نا۔ ہر گھر اگر پاک و پاکیزہ ہے، ہر گھر کا ماحول اگر اتفاق و اتحاد و پیار و محبت والا ہے، تو انہی گھروں کے افراد مل کر معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، انہی سے دیہات بنتے ہیں، انہی سے شہر بنتے ہیں، انہی سے ملک بنتے ہیں، انہی سے بر اعظم بنتے ہیں۔ ساری دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے اگر گھروں کے اندر ہمارا ماحول جو ہے وہ اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ خیر یہ ایک بہت وسیع وہ سلسلہ ہے کردار کے اعتبار سے اصلاح کرنا۔ میں نے ایک دو نمونے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے علاوہ جو چیز امام کے دور میں زیادہ عروج کی طرف پکڑ رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ عقائد کی جنگ تھی۔ مختلف قسم کے مسلمانوں میں فرقے بن چکے تھے، اور وہ اپنی یعنی علمی دلائل کے ساتھ، اس سے پہلے اتنے علمی دلائل نہیں دیے جاتے تھے فرقوں کے لیے، اپنے مکاتب کے لیے۔ امام کے دور میں آ کر وہ علمی دلائل کے ساتھ کام شروع ہو چکا تھا۔ مختلف فرقے تھے، خوارج جو حروریہ نامی فرقے کی شکل میں سامنے آئے ہوئے تھے، نافع ابن ارزق جن کا سربراہ سمجھا جاتا تھا، مرجیہ ایک فرقہ تھا، زیدیہ بہت زیادہ عروج پکڑ رہے تھے، قدریہ تھے جو کہتے تھے جو کچھ ہے سب خدا کرتا ہے، شمر کو شمر خدا نے بنایا ہے تو وہ شمر بن گیا، حسین کو حسین خدا نے بنایا ہے، کسی نیک کا کوئی کمال نہیں، کسی گناہ گار کا کوئی مثلا اس کی وہ کیا کہتے ہیں اسے کمزوری نہیں ہے، جو گناہ گار ہے اس کو خدا نے گناہ گار بنایا ہے، وہ مجبور ہے گناہ گار بننے پہ، جو نیک ہے اسے اللہ نے نیک بنایا ہے، وہ مجبور ہے نیک بننے پہ، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ فرقہ اس قسم کے حمزہ ابن محمد طیار، یہ اس دور کا ایک شخص ہے، یہ کہتے ہیں یہ مختلف فرقوں کو جب میں دیکھتا تھا، زیدیہ اپنی طرف بلاتے تھے دلیلیں دیتے تھے، مرجیہ اپنی طرف بلاتے تھے دلیلیں دیتے تھے۔ مرجیہ کیا کہتے تھے؟ مرجیہ کہتے تھے دل صاف ہونا چاہیے، بالکل خوارج حروریہ کے برعکس۔ خوارج حروریہ اس دور میں حروریہ ان کو کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرے وہ کافر ہو گیا اور واجب القتل ہے۔ جو بھی گناہ کبیرہ، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، گالی گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت سارے ایسے جو عام ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی ایک دفعہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں وہ کافر ہو گیا اور مرتد ہو گیا اور واجب القتل ہے۔ مرجیہ کہتے تھے اس کے بالکل برعکس، اصلا عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے، عمل جو مرضی ہے کرو، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، باقی جو مرضی ہے کرو۔ جی کہتے ہیں حمزہ ابن محمد طیار کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں گھر آیا اور میں نے گھر آ کے دروازہ بند کیا اور ڈائریکٹ خدا سے رابطہ کیا، یا اللہ تو خود رہنمائی کر، میں پھنس گیا ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کدھر جاؤں۔ کہا میں نے خدا سے یہ کہا ہی تھا، دل ہی دل میں خدا سے یہ کہا ہی تھا کہ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹک، باہر گیا تو دیکھا کوئی شخص تھا اور اس نے کہا کہ عجب ابا جعفر، جلدی آؤ تمہیں امام محمد باقر علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا، جیسے امام کی خدمت میں بیٹھا پہنچا، سلام دعا کے بعد پہلی جو بات امام نے کی فرمایا لا الی الحروریہ لا الی الزیدیہ لا الی القدریہ لا الی المرجیہ بل الینا الینا الینا، نہ قدریہ کی طرف جاؤ، نہ مرجیہ کی طرف جاؤ، نہ حروریہ کی طرف جاؤ، نہ کیا کہتے ہیں زیدیہ کی طرف جاؤ، بلکہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ۔ یہ کہتا ہے میں نے کسی سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں اس طرح سے پریشان ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں کدھر جاؤں اور کدھر نہ جاؤں، صرف اپنے اللہ سے کہا تھا، صرف اپنے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو خود میری رہنمائی کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہا راستہ۔ تو ادھر سے امام کا پیغام آ گیا اور آ کے کہا کہ
نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ در اہل بیت پہ آ جاؤ. کہتے میں نے وہیں پہ کہا الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، حمد اس خدا کے لیے جس نے مجھے اس حق کے راستے کی ہدایت دی. بڑا مشکل دور تھا، یعنی یہ جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا رنگ رنگ کی بولیاں، بڑا مشکل دور تھا یہ. ایک دن اسی حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے علی خالقنا علی رازقنا، یعنی اس قسم کی آگے باتیں کی. 3 بار کہتے ہیں روایت میں امام نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بل ہوا بشر. سبحان اللہ یعنی اللہ منزہ ہے، اللہ بالا تر ہے اس سے. بل ہوا بشر، وہ بشر ہے. جس طرح قرآن میں رسول کے لیے خدا کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یمشی یاکل ینکح، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، علی بشر ہیں. البتہ بشر ہیں، لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ولی خدا ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، منصوب من اللہ ہیں، منصوص من اللہ ہیں. وہ ایک اپنی جگہ، لیکن خالق نہیں ہے، مخلوق ہے وہ بھی. 3 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی بشر. تو یہ روایت پھر امام فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ جو امام باقر علیہ السلام کے دور میں مسائل تھے، فرماتے ہیں کہ ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہمارے مخالفوں نے ہمارے بارے میں ایسی حدیثیں بنائیں جو 3 قسم کی ہیں. وجعلوها على 3 اقسام، 3 قسم کی وہ بنائے، طریقے بنائے. احدها الغلو، ایک غلو، وثانیها التقصیر فی امرنا، وثالثها التصریح بمصالب اعدائنا. ایک غلو ہمارے بارے میں، دوسرا کوتاہی اور سستی ہمارے بارے میں، تقصیر یعنی کوتاہی اور سستی، اور تیسرا التصریح بمصالب اعدائنا، ہمارے دشمنوں کو سر عام برا بھلا کہنا. التصریح صراحت کے ساتھ، التصریح بمصالب اعدائنا، ہمارے دشمنوں کو سر عام برا بھلا کہنا. بس نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ فاذا سمع الناس الغلو فینا، جب ہمارے بارے میں لوگ غلو سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ؟ کفروا شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں کو کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں. ونسبوا الى القول ونسبوهم الى القول بربوبیتنا، اور کہتے ہیں کہ شیعوں کی طرف، ہمارے جو حقیقی پیروکار ہیں ان کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے رب ہونے کے قائل ہیں. یہ دیکھیں 8ویں امام فرما رہے ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. آج ہماری طرف یہ نسبتیں دی جاتی ہیں نہیں دی جاتی ہیں؟ یہ ان کے رب ہونے کے قائل ہیں، یہ ان کے کیا کہتے ہیں اسے، اللہ ہونے کے قائل ہیں، پتہ نہیں کس ہونے کے قائل ہیں. امام اس وقت بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے مخالفوں کا ہتھکنڈا تھا جو انہوں نے شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا. اور دوسرا التقصیر فی امرنا، التقصیر فی امرنا یعنی ہمیں اپنے جیسا بشر سمجھنا، ساتھ وہ دوسرا لاحقہ نہ لگانا کہ ظاہری طور پر ہمارے جیسے بشر ہیں لیکن روحانی طور پر وہ کہاں اور ہم کہاں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. وہ ہستیاں ہیں جن کا خالق کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ ہے. ظاہری طور پر ہمارے جیسے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھ سکیں، اور روحانی طور پر پھر وہ نورانی اور اس نور مطلق کے ساتھ رابطہ رکھ سکے. تو انہوں نے ہمیں ہمارے جیسا بنانے کی کوشش کی. جیسے البتہ ان کا تعلق وہ ابو زہرہ ایک اہل سنت علماء میں سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی، چونکہ یہ ان کے اماموں کے بھی امام ہیں. یہ بھی آپ کا ایک عظمت ہے عقائد کے حوالے سے ہماری، کہ ہمارے امام آپ کو کسی کے دروازے پہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن باقی سب کے امام آپ کو آپ کے اماموں کے دروازے پہ نظر آئیں. امام فخر الدین رازی اپنی اس تفسیر کبیر میں انہوں نے یہ جملہ لکھا. بسم اللہ کے حوالے سے بحث تھی کہ علی علیہ السلام نماز میں بسم اللہ اونچی پڑھتے تھے، باقیوں نے پھر وہ آہستہ کروا دی، اور پھر ظاہراً یہ شام کے دور میں بسم اللہ کو آہستہ کروا دیا گیا تھا کہ اونچی نہیں پڑھنی. تو اس پہ وہ بحث تھی کہ اونچی پڑھنی چاہیے آہستہ پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا میں علی کا پیروکار ہوں، علی کو امام مانتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں اونچی پڑھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ احتیاج الکل الی علی
وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ دَلِيلٌ أَنَّهُ امام الکل، سب کا علی کا محتاج ہونا، اور علی کا مخلوقات کے اعتبار سے سب مخلوقات کا علی کا محتاج ہونا، اور علی کا مخلوقات سے یا انسانوں سے بے نیاز ہونا دلیل ہے اس چیز کی کہ علی ان سب کے امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں۔ تو ابو زہرہ میں عرض کر رہا تھا، کتاب لکھی انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، اس نے لکھا ان کے والدین یہ تھے، آباء و اجداد یہ تھے، ان کی ایسی زندگی تھی، ایسے یہ کتابیں لکھی، مجموعہ مثلا یہ شاگرد یہ کرتے کرتے اسی میں لکھا وہ مشایخ ہو، اور ان کے اساتذہ جن کے پاس انہوں نے پڑھا۔ اب یہ مقام سے گرام امام صادق جو اللہ کی طرف سے آیا